آج کل تو بلیک میلنگ ہے نا جی، ہر طرف سے، چاہے سیاست ہے اس میں بلیک میلنگ ہے، رشتہ داری ہے اس میں بلیک میلنگ ہے، کسی کا عیب نظر آ گیا بھائی تو گلاں کر دیں میرے سامنے، تے پتہ چل سی نا جدو میں راز سارے کھول لے۔ فرمایا من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کے عیب دیکھے اس پہ پردہ ڈالا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ تو بندہ ہو کے میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، میں خدا ہو کے تیرے عیبوں پہ کیوں نہ پردہ ڈالوں؟ اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، جس نے کسی کو عیب کا تانا دیا نا، کسی گناہ کا تانا دیا، فرمایا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ عیب اس بندے کے اپنے اندر ظاہر نہ ہو جائے۔ فرمایا جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا نا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرے گا۔ یعنی جو دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ یعنی ہمارے یہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے نام بنانے کی خاطر۔ اپنے دعوت ولیمے دیکھ لینا جی، اس میں کن لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے؟ جو بڑے بڑے لوگ، ان پہ فخر کیا جاتا ہے، میری شادی پہ فلاں ایم آیا تھا۔ کوئی نہیں کہتا خوشی سے کہ بھائی میری شادی میں، میرے دعوت ولیمے پہ وہ یتیم بچہ بھی آیا تھا، کوئی کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے برا ولیمہ کہا ہے، شر الطعام الولیمہ، اس ولیمے کو برا ولیمہ کہا ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، اس کو برا ولیمہ کہا ہے، اس کو شر الطعام کہا ہے، برا کھانا کہا ہے اس کو۔ علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ بلد جو کہ مکی صورت ہے، اس کی 20 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر آج اس خطبہ میں اب احباب کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کریں گے۔ خالق کائنات ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ لا زائدہ ہے، نفی کا نہیں ہے۔ بعد نے اس کا ترجمہ کیا کہ لا نہیں، اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اور جو زیادہ بہتر ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ لا زائدہ ہی ہے اور ترجمہ ہوگا لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ۔ بلد کہتے ہیں عربی میں شہر کو۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اس حال میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے حبیب آپ اس شہر میں مقیم ہیں، کہ آپ اس شہر میں ہیں، شہر مکہ میں ہیں، اس حال میں میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یعنی اصل جو فضیلت ہے شہر مکہ کی، وہ حضور کے قدموں کے ساتھ ہے۔ حضور ہیں تو شہر مکہ کی فضیلت ہے، اور اگر حضور شہر مکہ سے نکل کے کسی اور مقام پہ چلے جائیں، مثال اگر میں آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں کہ ایک ہیرا کی قیمت اگر 2 لاکھ روپے ہے، وہ ہیرا اگر کسی انگوٹھی میں آ جائے تو اس انگوٹھی کی قیمت پھر 2 لاکھ ہے۔ اگر وہ ہیرا کسی پرس میں آ جائے تو اس پرس کی قیمت پھر 2 لاکھ ہے۔ یعنی جہاں وہ ہیرا ہوگا قیمت پلس 2 لاکھ اس کے ساتھ جمع ہو جائے گی۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یعنی حضور کے قدم جہاں لگ جائیں گے پھر وہی جگہ افضلیت کا سبب بن جائے گی، وہی جگہ افضل بن جائے گی۔ حضور شہر مکہ میں ہے تو شہر مکہ افضل ہے، حضور شہر مدینہ میں ہیں تو مدینہ افضل ہے، حضور طائف میں ہیں تو طائف افضل ہے، حضور بدر میں ہیں تو بدر افضل ہے، حضور احد میں ہیں تو احد افضل ہے، حضور معراج کی شب آسمانوں پہ تشریف لے گئے، عرش پہ تشریف لے گئے تو عرش افضل ہے، جب حضور واپس زمین پہ تشریف لائے تو زمین افضل ہے، جہاں حضور ہیں وہی مقام افضل ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ آپ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اے حبیب آپ اس شہر میں ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور والد کی قسم، وَمَا وَلَدَ، اور اولاد کی قسم۔ والد سے کیا مراد ہے، اولاد سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام مراد لی ہے، اور وما ولد، اولاد سے آپ کی سب اولاد مراد لی ہے، اور بعد نے
والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مراد لی ہے، اور ولد سے آپ کی جو اولاد سے آپ کی جو نیک ذریت ہے وہ مراد ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان تکلیفوں میں، مشقت میں پیدا ہوا ہے۔ انسان جس حال میں بھی ہو، جس کیٹیگری میں بھی ہو، مشقت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ چشم تصور سے دیکھیں تو ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے، 9 ماہ کا عرصہ وہاں پہ گزارتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو وہاں خوراک کیسے پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے 9 ماہ جو ماں کے پیٹ میں رکھا وہ بھی ایک تکلیف ہے، اور پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ لمحہ بس ایک پردہ صرف باقی ہوتا ہے موت کے اور اس کی زندگی کے درمیان، وہ بھی ایک تکلیف کا مرحلہ ہے۔ پھر جو بچپن کا مرحلہ ہے، کسی ماں سے پوچھے کہ بچے کی پرورش کرنا کتنا مشکل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ماں کے سینے میں اس کے لیے محبت نہ پیدا کرتا تو کوئی ماں راتوں کو اٹھ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے، اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ اور خوراک مہیا نہ کرتی۔ یہ اللہ نے اسباب پیدا فرمائے۔ تو بچپن جو ہے وہ بھی مشقت ہے۔ پھر جوان ہوتا ہے تو جوانی کی بے شمار تکلیفیں ہیں۔ جوان ہوتا ہے تو اس کو کاروبار کی فکر ہوتی ہے، یہ تکلیف ہے۔ پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کی تکلیفیں ہیں، چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ کانپتے ہیں، پاؤں کانپ رہے ہیں، کانوں سے سن نہیں سکتا، آہستہ آہستہ معذور ہوتا چلا جاتا ہے، یہ تکلیف ہے۔ پھر موت کی تکلیف ہے، پھر موت کے بعد عالم برزخ ہے، قبر کے اندر پہنچتا ہے تو وہ تکلیفیں ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر عذاب میں مبتلا ہے تو کتنی تکلیفیں ہیں، اور پھر وہاں سے آگے گزر کے میدان معاشر ہے، معاشر کے میدان میں کتنی تکلیفیں انسان کے لیے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی قبد، کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اس کی زندگی میں ہر لمحے مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اگر مال و دولت ہے، بندہ یہ کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے، جس کے پاس کافی نعمتیں ہیں، اس کو کس قسم کی مشقت ہے؟ اس کے لیے بھی مشقتیں ہیں۔ مال و دولت کماتا ہے تو اس کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ کوئی چور نہ آ جائے۔ اگر کسی نے بڑا گھر بنایا، بڑا مکان بنایا ہے تو وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، پہلے اس کے بنانے کی تکلیف ہے، مشقت ہے، پھر جب وہ بن جائے تو پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کی تکلیف ہے، مشقت ہے۔ 1 سال آپ رنگ چھوڑ دیں، 1 سال کے بعد وہ ساری آپ کی نئی جو حویلی ہے وہ آپ کو کھنڈرات نظر آئے گی۔ سال کے بعد پھر آپ نے مشقت کرنی ہے، اور مال و دولت ہے تو اس کی مشقت ہے۔ ان انسان ساری زندگی تکلیفوں میں گزارتا ہے۔ مشقت میں انسان کو خالق نے پیدا کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، بڑی خاص بات فرمایا، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ اس پر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنی ذات میں خود انجمن ہوں، مجھے کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا، میں ہوں، میں 30 مار خان ہوں، میرے جیسا کوئی ہے کوئی نہیں۔ اکثر انسانوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی شہرت دے، دولت دے، عزت دے تو وہ سمجھتا ہے بس اب میرے جیسا تو اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہ ہو سکے گا، کسی کو اس انسان کے اوپر قدرت نہیں ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت سا مال خرچ کیا، میں نے بہت سا مال، اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو معنی ہوگا کہ میں نے بہت سا مال ہلاک کیا۔ اہلکت ہلاک کیا، انفقت کا لفظ نہیں ہے کہ میں نے خرچ کیا، اہلکت کا لفظ ہے کہ میں نے بہت سا مال ہلاک کیا۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اگر مال کی بہتات دی ہے نا، بے شمار مال عطا کیا ہے، تو اس کے بعد پھر جب خوشی اور غمی کے مواقع آتے ہیں تو انسان کہتے ہیں آج نہیں اڑائیں گے تو پھر کب اڑائیں گے۔ وہ خوب اڑاتا ہے، اور کہتا ہے اتنا اڑاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اس مال سے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور فخر سے کہتا ہے۔ آج ہماری شادیاں دیکھ لینا جی، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا زیادہ ایک نیا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے ریال اڑائے ہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے ڈالر لٹائے ہیں، تیسرا کہتا ہے میں نے درہم اور دینار لٹائے ہیں، ہم نے اتنے پیسے لٹائے، ہم نے اتنے پیسے لٹائے۔ اور اس دور میں کچھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے موبائل لٹائے ہیں، اور آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمارے لوگ فخر سے اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال ہلاک کر دیا، میں نے خرچ کر دیا، کس لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دنیا داروں کو راضی کرنے کی خاطر۔ دنیا داروں کے لیے میں نے طرح طرح کی ڈشیں بنائی ہیں، میں نے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے تاکہ لوگ آئیں اور میرے نام کے چرچے ہوں، لوگ کہیں بھائی فلاں تو بڑا پیسے والا ہے۔ کیا ڈشیں بنائی ہیں اس نے، اس حوالے سے اس نے مال کو ہلاک کیا، اپنی ناموری کی خاطر، اپنا نام بنانے کی خاطر۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔
اس کے اندر جو چھپے خیالات ہیں ان سے کوئی آگاہ ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامتی، بندہ مومن کے قدم رب کی بارگاہ سے نہیں ہٹیں گے حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس بندے سے 5 سوال نہ ہو جائیں۔ 5 سوال ہوں گے محشر کے میدان میں، تب جا کر بندے کے قدم رب کی بارگاہ سے ہٹیں گے۔ وہ 5 سوال آج میں بھی ان کی تیاری کروں، آپ بھی ان کی تیاری کریں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے کہ میرا مال ہے جیسے چاہوں خرچ کروں، لیکن محبوب خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ 5 سوال کون کون سے ہیں بندے مومن سے جن کے متعلق سوال ہوگا؟ فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، اے بندے تجھے میں نے عمر دی تھی، تو نے اس عمر کو کہاں پہ فنا کیا؟ دنیا صرف کمائی ہے یا میری رضا کی خاطر بھی کوئی عمل کیا ہے؟ پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افناہ، دوسرا سوال ہے عن شبابہ فیما ابلاہ، اے میرے بندے تجھے میں نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو میرے دین کی خاطر صرف کیا ہے یا جوانی لہو و لعب میں گزار دی؟ تاش کے پتے کھیلنے میں ساری جوانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اے میرے بندے جوانی کو کدھر صرف کیا ہے؟ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال ہے وعن مالہ من این اقتصبہ، اے میرے بندے تجھے مال دیا تھا وہ تو نے کمایا کہاں سے تھا؟ کمائی کا ذریعہ نیک تھا یا حرام کی کمائی تھی؟ شراب بیچتا رہا، حرام کی چیزیں بیچتا رہا، یا رزق حلال تو نے کمایا ہے؟ من این اقتصبہ، تیسرا سوال ہے کہ مال کمایا کہاں سے تھا؟ اور جو ہماری اس آیت سے ریلیٹڈ ہے فرمایا وفیما انفقہ، صرف کمانے کا سوال نہیں ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے میں نے مال اور دولت تو دی تھی تجھے، یہ بتا اس مال کو تو نے خرچ کہاں پہ کیا؟ وفیما انفقہ، خرچ کہاں پہ کیا؟ پہلا ہے کمایا کہاں سے اور دوسرا خرچ کہاں پہ کیا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے میں نے مال کو اڑا دیا، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا مال ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے۔ قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ وہ میری نعمت تھی دی ہوئی، اسے کنجروں کے اوپر لوٹاتا رہا یا میرے راستے میں خرچ کیا، دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کیا، دین کے راستوں میں خرچ کیا، اپنی اولاد کی تربیت میں خرچ کیا، ہمسایوں کے حقوق میں خرچ کیا، رشتہ داروں میں جو مسکین نادار تھے ان پہ خرچ کیا، کہاں پہ خرچ کیا؟ من این انفقہ۔ اور 5واں سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، کہ میں نے جو تجھے علم دیا تھا اس علم پہ تو نے کتنا عمل کیا تھا؟ یہ 5واں سوال ہے۔ تو یہ 5 سوال ہوں گے تب بندے کے قدم رب کی بارگاہ سے ہٹیں گے۔ ان سوالوں کا جواب اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان سوالوں کے جواب آج تلاش کرنے چاہیے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس مال کے خرچ کرنے سے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، کوئی دیکھنے والی ذات نہیں ہے اس کو؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، ہم نے انسان کو 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، ہم نے اس انسان کو 2 خیر اور شر کے راستے نہیں دکھا دیے؟ یعنی آنکھوں کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے، ہونٹوں کا ذکر ہے۔ کیا تو اندھا تو نہیں تھا؟ تجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا تیری آنکھیں نہیں تھی، نظر نہیں آتا تھا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے تجھے زبان نہیں دی تھی، اس لیے دی تھی کہ اس زبان سے تم خیر کا کلمہ نکالو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ زبان سے خیر کا کلمہ نکالے، گالم گلوچ نہ کرے، او لیصمت، اور اگر خیر کا کلمہ نہیں ہے اس کی زبان میں تو خاموش ہو جائے۔ یہ زبان اس لیے نہیں ہے کہ جو کچھ آئے منہ میں ہم نکال دیں، لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بھی بولتے رہیں، غیبت بھی کرتے رہیں۔ جو کچھ آپ زبان سے نکالتے ہیں ہر ایک لفظ آپ کا لکھا جاتا ہے کہ یہ کچھ اس نے زبان سے نکالا ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، آنکھیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم خیر اور شر کو دیکھ سکیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ آج کس انسان کو نہیں پتا کہ یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے؟ ہر انسان اپنے دل سے پوچھے نا بھائی جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ خیر کا راستہ ہے یا شر کا راستہ ہے؟ اسے خود پتہ چل جائے گا کہ میں خیر کا مسافر ہوں یا شر کا مسافر ہوں، اپنا دل بتائے گا، کسی بڑے مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ،
پس وہ دشوار گھاٹی سے نہیں گزرا۔ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، اور گھاٹی کیا ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو گہرائی ہوتی ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ وہ ہموار راستہ نہیں ہے، کہیں ڈھلان ہے کہیں چڑھائی ہے، تو ایک مشکل راستہ ہے۔ فلقتحم العقبہ، پس وہ دشوار گھاٹی سے نہیں گزرا۔ وما ادراک ما العقبہ، آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے، وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ فرمایا فک رقبہ، قرض یا غلامی سے کسی کی گردن آزاد کرنا، جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہے اس کی گردن آزاد کرا دینا، یہ ہے وہ مشکل گھاٹی۔ یعنی ہمارے ہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے نام بنانے کی خاطر۔ اپنے دعوت ولیمے دیکھ لینا جی، اس میں کن لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے؟ جو بڑے بڑے لوگ، ان پہ فخر کیا جاتا ہے، میری شادی پہ فلاں MNA آیا تھا۔ کوئی نہیں کہتا خوشی سے کہ بھائی میری شادی میں، میرے دعوت ولیمے پہ وہ یتیم بچہ بھی آیا تھا، کوئی کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے برا ولیمہ کہا ہے، شر الطعام الولیمہ، اس ولیمے کو برا ولیمہ کہا ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، اس کو برا ولیمہ کہا ہے، اس کو شر الطعام کہا ہے، برا کھانا کہا ہے اس کو۔ تو فک الرقبہ، فرمایا وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن آزاد کروانا ہے، غلام کو آزاد کروانا ہے۔ اور امام بخاری اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ غلام آزاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے بدلے، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ یعنی جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، اس غلام کے ہاتھ کے بدلے اللہ اس کے ہاتھوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اس کے چہرے کے بدلے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اس کے قدموں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، یا کوئی ایسا مقروض تھا جو بوجھ تلے دبا ہوا تھا، کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس نے اس کا سارا قرض ادا کر کے اس بندے کو قرض کی غلامی سے آزاد کر دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن جہنم سے آزاد کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں تنہا بچ گئے تھے، سیدنا ابو ہریرہ سے جن ساتھیوں نے روایت کی، سعید بن مرجانہ، ان سے پوچھتے ہیں کیا تم نے سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ڈائریکٹ سنی ہے کہ جس نے کسی غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی دے دے گا؟ تو سعید بن مرجانہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں اے امام زین العابدین، میں نے اپنے کانوں سے سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت سنی ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب سے زیادہ جو قیمتی غلام تھا، فرمایا میں اس کو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر رہا ہوں۔ اور امام مسلم فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کا یہ وہ غلام تھا جس کی 10,000 درہم قیمت مل رہی تھی، اس دور میں 10,000 درہم قیمت مل رہی تھی، لیکن آپ نے وہ قیمت نہیں لی، اللہ کی رضا کے لیے ویسے ہی انہیں آزاد کر دیا۔ تو فک رقبہ یہ ہے دشوار گھاٹی۔ ایک طرف غلام کو آزاد کرنا ہے، ناموری نہیں ہے اس میں، کسی کا قرض ادا کرنا ہے، نہیں آپ کے بینر چھپیں گے اور نہ کوئی سوشل میڈیا آپ کے ترانے گائے گا، ولیمے پہ طرح طرح کی ڈشیں پکائیں گے، لوگ کہیں گے یار کیا بات ہے، کمال نہیں کر دیا چودھری صاحب نے، خان صاحب نے، گوندل صاحب نے، چٹھا صاحب نے۔ تو جہاں ناموری ہے وہاں انسان کوشش کرتا ہے، جہاں ناموری نہیں ہے وہاں انسان پیچھے ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہے وہ دشوار گھاٹی۔ فک رقبہ، فرمایا کہ قرض یا غلامی سے گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن، اور بھوک بھی وہ کہ جب قحط سالی ہو، لوگوں کے لیے کھانا میسر نہ ہو، ذی مسغبہ، اس بھوک کو کہتے ہیں جب ہر طرف ہی بھوک ہو۔ ایک تو ہے کہ بندہ خوشحال ہو پھر کسی کو کھلائے، وہ ہر کوئی کھلا سکتا ہے، بندہ خود بھوکا ہو اور اپنی بھوک کو برداشت کرتے ہوئے کسی کو لقمہ کھلائے، اس کا اجر ہی بڑا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا، یہ ہے دشوار گھاٹی۔ کون کھلاتا ہے؟ آج تو کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے کوئی خوش نہیں ہوتا۔ آج جو ہمارے معاشرے کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ کسی کے منہ میں لقمہ ہے وہ مجھے مل جائے، اپنے منہ کا لقمہ دینا تو دور کی بات ہے۔ یہ ہے دشوار گھاٹی کہ اپنی بھوک کو برداشت کر کے کسی کو کھلانا۔ یتیمن ذا مقربہ، اور ایسے یتیم کو کھلانا جو رشتہ دار ہو، قریبی رشتہ دار ہو۔ او مسکینن ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے دشوار گھاٹی۔ آج دیکھ لینا اپنے معاشرے میں جہاں ناموری ہے وہاں تو سب کوشش کرتے ہیں، اپنے قریبی یتیم رشتہ دار کو کھلانا بہت کم ہوں گے جو اس طرف توجہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اللہ ان کو صلہ بھی عطا کرتا ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ انسانوں میں یتیم وہ ہے بچپن میں جس کا باپ مر جائے، اور حیوانوں میں یتیم وہ ہے بچپن میں جس کی ماں مر جائے، یہ فرق ہے۔ اور بعد نے کہا کہ جس کے ماں باپ مر جائیں بچپن میں وہ یتیم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اسے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث مبارک ہے، اور امام بخاری نے اس کو الادب المفرد کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور بدترین گھروں میں سے وہ گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا حضور سے، اور یہ مسند احمد اور جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پہ محبت سے شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور یہ ہاتھ پھیرنا دکھلاوے کے لیے نہ تھا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس ہاتھ پھیرنے والے کو اس یتیم کے ہر بال کے صدقے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ جس نے یتیم لڑکے اور لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا، یہ دوسری حدیث مبارکہ۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور اپنے پینے میں شامل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، الا یہ کہ وہ بندہ کوئی ایسا گناہ کرے کہ جو رب کی بارگاہ میں معاف نہیں ہے۔ اگر ایسا گناہ نہیں کرتا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ چوتھی حدیث مبارکہ یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کے اوپر احسان کرنا کتنی فضیلتیں ہیں۔ فرمایا سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، فرمایا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور کیا کہا، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، دل کی سختی نہیں جاتی۔ محبوب خدا نے سمپل جواب دیا، سادہ 2 لفظوں میں۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے گا۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ، جس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ، اور مسکین کو کھانا کھلا، اللہ تجھے دل کی نرمی عطا فرمائے گا۔ اور 5ویں حدیث مبارکہ حضرت سہل بن سعد کی یہ روایت ہے کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے، یعنی چاہے وہ رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں ہے، جو اس کی کفالت کرے، فرمایا کہ وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں، محبوب خدا نے 2 انگلیاں اٹھا کر کہا۔ یہ تھوڑا مقام نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اسے اپنی معیت عطا فرمائے، اور سرکار نے صرف ان 2 انگلیوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو فرمایا یتیمن ذا مقربہ، کسی رشتہ دار قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، او مسکینن ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو۔ خاک نشین مسکین سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے وہ مراد ہے کہ جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں، یعنی بچے جس کے زیادہ ہوں، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جس کے پاس گھر نہ ہو، وہ ہر لمحے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، اور وہ جھونپڑی کے اندر رہتا ہو، اپنا مکان بھی نہ ہو، یعنی کپڑوں کے اوپر بھی مٹی لگی ہو، وہ ہے او مسکین ذا متربہ۔ تراب چونکہ مٹی کو کہتے ہیں، ذا متربہ یا خاک نشین مسکین کو جو کھانا کھلائے، یہ ہے دشوار گھاٹی، اور ان کو کوئی نہیں کھلاتا کیونکہ ان میں ناموری نہیں ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو توحید پر ایمان لائے، جو ایمان والا ہو۔ یعنی یہ ساری چیزیں تب رب کی بارگاہ میں ان کا اجر ہے کہ جب اس کے دل میں ایمان بھی ہو۔ ایمان نہیں ہے تو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے، ایمان ہے تو کسی سے نیکی کا فائدہ ہے۔ قیامت کے دن وہ نیکی فائدہ دے گی، اس لیے کہ آپ کا رب کی ذات کے اوپر یقین کامل ہے کہ ایک دن محشر ہوگا، ایک دن حساب کتاب ہوگا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو توحید پر ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، صبر کی نصیحت کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کی، ایک دوسرے کے اوپر رحم کیا، ایک دوسرے کا حق نہیں مارا بلکہ ایک دوسرے کا حق پہچانا۔ اللہ کے نبی کی صبر کے حوالے سے تو بے شمار روایت ہیں۔ بندہ مومن کا ہر لمحے صبر ہے، آزمائش ہر لمحے ہے، اس میں صبر ہے۔ کافر کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا کیونکہ اس کی نگاہ صرف صبر پر ہوتی ہے، اور بندہ مومن یہ دیکھتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس امتحان میں، اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو اس پہ صبر کروں گا، رب کی بارگاہ سے پتہ نہیں کتنا اجر ملے گا۔ یعنی تکلیفیں آتی ہیں، بندے مومن کی نگاہ رب کی ذات پر ہوتی ہے کہ وہ تکلیفیں دے رہا ہے تو میں اس کی تکلیف میں بھی راضی۔ اور رحمت کے حوالے سے تو بے شمار احادیثیں بخاری مسلم کی ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ اس بندے پر رحم نہیں کرتا جو بندہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا، کہ جو رحم نہیں کرتا لا یرحم، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ لوگوں پر رحم کریں اللہ کی ذات آپ کے اوپر رحم کرے گی۔ رحم کی بے شمار پھر کیفیتیں، آپ کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں آپ ان کے اوپر رحم کریں، ان سے سختی سے نہ پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ یہ جو بڑائی اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ آپ کو غلام بنا سکتا ہے، اسے آپ کا آقا بنا سکتا ہے، رب کو بنانے میں دیر تو نہیں نہ لگتی، تو آپ اس پر رحم کریں، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ اور پھر چوتھی حدیث مبارکہ سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یؤقر کبیرنا، اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی بڑوں کو حکم دیا کہ چھوٹوں پر رحم کریں، اور چھوٹوں کے لیے درس ہے کہ وہ بڑوں کی عزت اور توقیر کریں، وہ بڑوں کی بے توقیری نہ کریں۔ اور پانچویں حدیث مبارکہ حضرت ابو داؤد نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو حضرت عبداللہ بن عامر کے حوالے سے نقل کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، جس نے چھوٹوں پر شفقت رحمت نہ کی اور بڑوں کا حق نہ پہچانا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کا حق پہچاننا یہ چھوٹوں کے لیے ضروری ہے، بڑوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹوں پر رحم کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت آدمی کے دل سے اللہ تعالیٰ رحمت طلب کر لیتا ہے، اس کے دل میں رحم نام کی شائع کوئی نہیں ہوتی، بدبخت آدمی کے سینے میں۔ حضرت نعمان بن بشیر حضور کی اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، بڑی خاص حدیث مبارکہ، فرمایا کہ تم مومنوں کو آپس کے رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے، اگر ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس ایک عضو کی تکلیف کی وجہ سے بے آرام اور بے خواب ہوگا۔ یعنی دانت میں ہلکا سا درد ہو تو رات کو نیند آتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے نا، چین کی نیند بندہ نہیں سوتا۔ تو فرمایا ایمان والے ایسے ہیں، اگر کوئی ایک تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کا احساس سب مسلمانوں کو ہونا چاہیے، اگر ہے تو سمجھے سب مومن ہیں، اور اگر دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ المؤمن بالمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی طرح ہے کہ جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر نیچے ایک تہ دیوار کی آپ نے لگائی ہے، 8-10 اینٹیں دیوار کے نیچے، اگر ان اینٹوں کو نکال دیں تو ساری دیوار نیچے آئے گی نا، اگر اوپر والی اینٹیں نکال دیں تو دیوار مکمل نہیں ہوگی۔ تو فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے کہ وہ اس کو مکمل کر رہا ہوتا ہے، جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسرے کو مکمل کر رہی ہوتی ہے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ مسلمان اپنے بھائی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کی مدد سے باز آتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اس حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ فرمایا جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا نا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرے گا۔ یعنی جو دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامت، اور فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو مصیبت سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکالنے والے مسلمان کو قیامت کے دن مصیبت سے نکالے گا۔
اور پھر ارشاد فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، پتہ چل گیا کہ یہ عیب ہے اس میں، لیکن لوگوں کو نہیں بتایا، ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ نہیں دی۔ آج کل تو بلیک میلنگ ہے نا جی ہر طرف سے، چاہے سیاست ہے اس میں بلیک میلنگ ہے، رشتہ داری ہے اس میں بلیک میلنگ ہے، کسی کا عیب نظر آ گیا بھائی تو گلاں کر دیں میرے سامنے، اے تے پتہ چل سی نا جدو میں راز سارے کھول لے۔ فرمایا من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کے عیب دیکھے اس پہ پردہ ڈالا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ تو بندہ ہو کے میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، میں خدا ہو کے تیرے عیبوں پہ کیوں نہ پردہ ڈالوں؟ اور یہ بھی حدیث مبارک ہے، جس نے کسی کو عیب کا تانا دیا نا، کسی گناہ کا تانا دیا، فرمایا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ عیب اس بندے کی اپنے اندر ظاہر نہ ہو جائے۔ کسی کے اندر عیب ہے، اس نے توبہ کر لی، اس نے تانا دیا، بھئی تو ہے تو وہ نا جس نے یہ کیا تھا، فرمایا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ عیب اس کے اندر ظاہر نہ ہو جائے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، آج کسی کے عیب پہ پردے ڈالیں، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا۔ فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور دوسرے کو رحم کی نصیحت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، وہی لوگ ہیں جو دائیں طرف والے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پیچھے ہم نے پڑھا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا دیکھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ ایک دن اس حساب کو پہنچنا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و آرام میں ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ یہ ہیں دائیں سائیڈ والے لوگ جو کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم اصحاب المشأمہ، وہی لوگ بائیں طرف والے ہیں، منحوس ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ یہ ناکام لوگ ہیں، اور ان کے لیے فرمایا علیہم نار مؤصدہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر آگ ہر طرف سے چھائی ہوئی ہوگی، آگ نے ان کو گھیرا ہوا ہوگا۔